السلام علیکم۔ ہیلو دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اگر نگے ہیں السلام علیکم۔ ہیلو دوستو، امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آپ سے یہ بھی امید ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں ہم جانیں گے۔ انٹرمیڈیٹ کی اردو کہکشاں صدوم کا یہ سبق ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کا اصلی نام کیا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصلی نام محی الدین احمد تھا۔ محی الدین احمد مولانا ابوالکلام آزاد کا اصلی نام۔ اگلا سوال ہے مولانا ابوالکلام آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ جواب ہے 1888 میں پیدا ہوئے۔ 1888 میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے۔ اگلا ہے ان کا تاریخی نام کیا رکھا گیا تھا؟ مولانا آزاد کا تاریخی نام کیا رکھا گیا تھا؟ تو فیروز بخت مولانا آزاد کا تاریخی نام رکھا گیا تھا۔ مولانا آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ مولانا آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ تو مولانا خیر الدین ان کے والد کا نام تھا، اور مولانا خیر الدین بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ مولانا آزاد کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو گھر پر ان کی تعلیم ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے جو والد گرامی تھے بہت بڑا عالم دین تھے، تو وہ اپنی ہی نگرانی میں اپنے بچوں کا تعلیم کرواتے تھے، تو مولانا آزاد کا بھی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ اگلا ہے رسالہ کا معنی ہوتا ہے میگزین۔ لسان الصدق کب اور کتنے سال کی عمر میں شائع کیا؟ تو 1903 میں اس کو شائع کیا، محض 15 سال کی عمر میں۔ 15 سال کی عمر میں اس کو شائع کیا۔ اگلا ہے مولانا آزاد کی شادی کب کس سے ہوئی؟ تو جواب ہے زلیخا بیگم سے۔ 1906 میں شادی ہوئی زلیخا بیگم سے۔ مولانا آزاد مصر، ترکی، عراق کا سفر کب کیا؟ تو 1908 میں مولانا ترکی، مصر، عراق کا سفر کیا۔ اگلا ہے الہلال کب نکالا؟ اخبار الہلال کب نکالا؟ تو 1912 میں اخبار الہلال نکالا۔ کہاں سے نکالا تھا؟ کلکتہ سے یہ اخبار نکالا الہلال نام سے۔ اگلا سوال ہے کہ الہلال کو کب بند کیا گیا؟ الہلال ادبی اور اس کے بعد علمی اور سیاسی اخبار تھا، اور انگریزوں کے خلاف اس میں بہت لکھتا تھا، تو اس کو انگریزوں نے بند کر دیا۔ تو کب بند کیا؟ 1914 میں اس کو بند کر دیا۔ 1914 میں الہلال کو بند کر دیا۔ البلاغ کب جاری کیا؟ جب الہلال کو بند کیا تو پھر مولانا آزاد نے البلاغ نام سے پھر اخبار جاری کیا، تو 1915-16 میں اس اخبار کو بھی جاری کیا۔ مولانا آزاد کتنے مہینے رانچی میں نظر بند رہے؟ مطلب جیل میں رہے، قید رہے۔ تو مولانا آزاد 44 مہینے رانچی میں نظر بند رہے، 1916 سے لے کر 1920 تک۔ مولانا آزاد کانگریس میں کب شریک ہوئے؟ مولانا آزاد کانگریس میں کب شریک ہوئے؟ 1920 میں مولانا آزاد کانگریس میں شریک ہوئے۔ اگلا سوال ہے کانگریس کے صدر کب بنے اور کتنے سال کی عمر میں؟ تو 1923 میں مولانا آزاد کانگریس کے صدر بنائے گئے۔ کانگریس میں کب جوائن کیے؟ 1920 میں مولانا کانگریس میں شریک ہوئے، اور اس کے 3 سال ہی بعد مولانا کو کانگریس کا صدر بنا دیے گئے، اس کی علمی لیاقت اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے۔ محض 35 سال کی عمر میں اس کو کانگریس کا صدر بنایا گیا۔ آج تک اس کے نام یہ ریکارڈ ہے، مولانا آزاد سب سے کم عمر میں صدر بنائے گئے تھے۔ مولانا آزاد کب سے کب تک کانگریس صدر رہے؟ تو 1940 سے 46 تک پھر اس کو صدر بنایا گیا، اور لگاتار 6 سال تک، مطلب 6 بار صدر رہے۔
مولانا آزاد کے صدارت کے دوران کون سی بڑی تحریک شروع ہوئی؟ مولانا جب کانگریس کے صدر تھے تو اس کے صدارت کے دوران کون سی بڑی تحریک شروع ہوئی؟ تو جواب ہے بھارت چھوڑو تحریک۔ بھارت چھوڑو تحریک یہ شروع ہوئی، اور کیبنٹ مشن، کیبنٹ میں یہ دو تحریر شروع ہوئی۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کون تھے؟ وزیر تعلیم مطلب شکچھا منتری کو کہتے ہیں، تو مولانا آزاد۔ مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ مولانا آزاد کا انتقال کب ہوا؟ تو 22 فروری 1958 کو مولانا آزاد کا انتقال ہوا۔ مولانا آزاد کی تصانیف کیا ہیں؟ تو تذکرہ ہے، ترجمان القرآن ہے، انڈیا ونس فریڈم ہے، غبار خاطر ہے۔ یہی کتاب سے خطوط آپ کے کتاب میں شامل نصاب ہے۔ غبار خاطر کس زمانے کی تصنیف ہے؟ غبار خاطر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، اور ایک خطوط یعنی 24 خط ہے، اس کا مجموعہ ہے، غبار خاطر کے نام سے شائع کیا۔ تو غبار خاطر کس زمانے کی تصنیف ہے؟ تو 1942 میں۔ کس زمانے کی؟ 1942 میں اس کو تصنیف کیا، یعنی 20ویں صدی کی تصنیف ہے۔ 1942 کو اس کو تصنیف کیا، شائع کیا۔ غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ غبار خاطر کیا ہے؟ خطوں کا مجموعہ ہے۔ تو غبار خاطر جو کتاب ہے اس میں کتنے خطوط ہیں، خط ہیں؟ تو 24 خط ہیں۔ غبار خاطر میں 24 خط ہیں۔ صدیق مکرم کون ہیں؟ صدیق مکرم، اگر آپ مولانا آزاد کے خط کو پڑھے ہوں گے تو صدیق مکرم سے شروع کرتے ہیں۔ تو صدیق مکرم کون ہیں؟ تو حبیب الرحمن خان شیروانی، حبیب الرحمن خان شیروانی ہے۔ یہ مولانا آزاد کے بہت ہی گہرے دوست تھے، ان کے نام انہوں نے 24 خط لکھے۔ اگلا ہے غبار خاطر کے خطوط کس ذیل میں لکھے گئے؟ غبار خاطر کے جو خطوط ہیں اس کس ذیل میں لکھے گئے؟ تو قلعہ احمد نگر میں، قلعہ احمد نگر میں لکھے گئے۔ احمد نگر کی جیل میں اس کو لکھا تھا۔ مولانا آزاد کے 3 کتابوں کے نام بتائے۔ مولانا آزاد کی 3 کتابوں کے نام بتائے تو کیا ہے؟ ایک پہلا ہے تذکرہ، تذکرہ یہ مولانا آزاد کی سوانح ہے، خود نوشت ہے۔ دوسرا ہے غبار خاطر، غبار خاطر۔ تیسرا ہے ترجمان القرآن۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتاب لکھے ہیں، قول فیصل ہے۔ مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے؟ مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے؟ تو سعودی عرب کے شہر مکہ میں، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ کہاں پڑتا ہے؟ سعودی عرب میں۔ مولانا آزاد کا سال وفات کیا ہے؟ مولانا آزاد کا سال وفات کا مطلب انتقال کا سال، تو 1958 میں مولانا آزاد کا انتقال ہوا۔ مولانا آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر ہوئے؟ تو 35 سال کی عمر میں محض کانگریس کے صدر بنائے گئے۔ اگلا سوال ہے مولانا آزاد کے 3 اخبارات کے نام بتائے۔ مولانا آزاد کے 3 اخبارات کا نام بتائے تو پہلا ہے الہلال، دوسرا ہے البلاغ، تیسرا ہے وکیل، تیسرا ہے وکیل۔ یہ 3 مولانا کے اخبار تھے۔ مولانا آزاد کون سی چائے پیتے تھے؟ مولانا آزاد کون سی چائے پیتے تھے؟ تو مولانا آزاد چینی چائے پیتے تھے، یعنی چائنیز چائے پیتے تھے۔ ویڈیو کو یہیں سے انت کرتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل سلفی اردو اسٹڈی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔